بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلی علی محمد وعلی محمد. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. صلوات. اس سے بلند صلوات پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سارے فقیر بیٹھے میں مولا حسین کی حاجتوں کی برابری کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. بیماروں کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور بھی بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. سورہ مبارکہ یونس ہے. آیت کا نشان 35 ہے اور آیت حقداروں اور حق شناسوں اور حق کی معرفت کے لیے ہے. آیت کا عنوان آج ترجمہ کروں گا اور مختصر سی تفسیر، اور پھر کل سے انشاءاللہ اور تمہیدی بیان آج، اور پھر کل سے انشاءاللہ عقیدہ امامت پر کچھ دیر بات کریں گے. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، قل اے میرے حبیب کہیے، پوچھئے، حل من شرکائکم من یہدی للحق. قل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق. اے میرے حبیب ان سے پوچھئے کہ جنہیں یہ اپنا معبود مانتے ہیں ان میں سے کسی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ حق کی طرف ہدایت عطا کریں. قل اللہ یہدی للحق. اور اب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف ہدایت عطا کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. کیا جو حق تک پہنچ گیا ہے، جو حق آشنا ہو گیا ہے، جو حق شناس ہو گیا ہے، جس نے حق کی ہدایت پالی ہے، وہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا وہ کہ جو ابھی خود محتاج حق ہے، جو خود ابھی محتاج ہدایت ہے،
جسے ابھی خود نہیں پتا کہ حق کیا ہے، اس کی اتباع کریں گے کہ جو حق آشنا ہے، حق تک پہنچ چکا ہے، یا اس کی اتباع کریں گے جسے ابھی یہ نہیں پتا کہ حق کیا ہے؟ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اس آیہ کریمہ میں اللہ اپنا حق بتا رہا ہے کہ میں ہی حقدار ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ حق کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ کوئی اور نہیں ہے، خاص طور پر جنہیں تم اپنا معبود مانتے ہو، اللہ مشرکوں سے کہلوا رہا ہے کہ جو یہ جسے یہ اپنا معبود مانتے ہیں انہیں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ اپنا ہی کوئی خیر اور بھلا نہیں کر سکتے، وہ اپنا ہی کوئی فائدہ نہیں کر سکتے، ان کو اپنا ہی کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوتا، وہ اپنا ہی نقصان دور نہیں کر سکتے، وہ اپنی ہی حفاظت نہیں کر سکتے، تو وہ تمہارے لیے کیا بتائیں گے کہ حق کیا ہے؟ تو ان کا کام یہ نہیں ہے، اللہ کا کام ہے کہ وہ حق کے لیے ہدایت کرے، یعنی لوگوں کو بتائے کہ حق کیا ہے۔ اور پھر اے میرے حبیب ان سے پوچھ لیجئے کہ وہی تو قابل پیروی ہوگا کہ جو حق تک پہنچ گیا ہو، لیکن جسے ابھی حق پتہ ہی نہیں چلا وہ کیسے اس قابل کہلایا جائے کہ اس کی اتباع کی جائے؟ اور یہ جو فیصلہ ہے نا کہ تم اس کے پیچھے لگ رہے ہو کہ جسے خود اپنا نہیں پتا، جو اپنے بارے میں نہیں جانتا، جو اپنے بارے میں اپنے بارے میں ہی معرفت اپنی نہیں رکھتا، تم اس کے پیچھے کہاں لگ رہے ہو؟ اور کیسے تم لوگ فیصلے کرتے ہو کہ تم اس کو تو اپنا بڑا مانتے ہو، اس کو تو اپنا معتبر مانتے ہو جو خود محتاج ہدایت ہے، اور اسے چھوڑ دیا کہ جو خود حق ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اور بلند صلوات پڑھ لیں۔ یہ آیہ کریمہ کا ایک لب لباب اور خلاصہ ہے، اور اس کا ایک پیغام ہے، اور ہمیں اس آیت کے اوپر روزانہ کچھ نہ کچھ غور کرنا ہے۔ مگر آیت کا جو آخری حصہ ہے نا، وہ ایک مرتبہ میں چاہوں گا کہ آج کچھ دیر اس پر غور کیا جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی اللہ عقل کو بیدار کر رہا ہے، اللہ عقل جھنجھوڑ رہا ہے، وہ سو ہی بھی عقل کو جگا رہا ہے۔ اگر لوگوں کی عقل کام کرنا شروع کر دے تو سارے ہی جھگڑے ختم ہیں۔ مسئلہ ہی سارا بے عقلی کا ہے، سارا مسئلہ ہی بے عقلی کا ہے۔ یعنی آپ اور میں اگر اپنے معاشرے کے اندر، اپنے اطراف میں، اپنے ارد گرد میں غور کریں تو غلط فیصلے یا غلط بات نتیجہ ہے عقل کے استعمال نہ کرنے کا۔ عقل جتنی استعمال کی جائے گی، جتنے عقل کو استعمال میں لایا جائے گا، اتنے اچھے فیصلے ہوں گے۔ اور عقل کو استعمال میں کیسے لایا جائے؟ عقل صیغہ کیا ہے؟ عقل ہے کیا؟ کیا جس کا سر بڑا ہے اس کی عقل بڑی ہے، یا جس کا قد لمبا ہے اس کی عقل بڑی ہے، یا چھوٹے قد والے کی عقل کم ہوتی ہے، یا مثال کے طور پر جو بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے وہ زیادہ عقل والا ہے، جو تانگے پر بیٹھ کر آیا ہے، جو گدھے کی ریڑھی پر بیٹھ کر آیا ہے اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ وہ کیا پیمانے ہیں کہ کہا جائے کہ وہ صاحب عقل ہے اور وہ صاحب عقل نہیں ہے؟ پہلے تو اسی مرحلے پر میں آپ کی بیدار سماعتوں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، جو علی کو نہیں مانتا وہ عقل سے دور ہے۔ یہ شیعہ حضرات ذرا گردن ٹیڑھی نہ کریں بھائی، کوئی یہ نہیں سوچے کہ صاحب یہ مولانا نے ہمارے لیے کہا ہے، نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بظاہر ممکن ہے کہ کوئی شیعہ نہ ہو مگر وہ علی کا شاید بہت سے شیعوں سے زیادہ چاہنے والا ہو۔ تو مولا علی کا ذکر، مولا علی سے محبت، مولا علی سے پیار شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ تو شناختی کارڈ کا تو نہ سنی اللہ کو چاہیے نہ شیعہ اللہ کو چاہیے، کردار والے لوگ چاہیے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ تو اس سے بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پرویز بھائی میں نے ٹائم نہیں دیکھا، پتہ نہیں کتنا پڑھنا ہے مجھے، آج دیر بھی ہو گئی ہمیں۔
کل ہم تھوڑا سا صحیح وقت پہ بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ، 10 بجے بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ذرا میں شاید 11:15 بجے بیٹھا ہوں، تو کل انشاءاللہ 10 بجے بیٹھیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ 10 بجے میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ بات آگے جائے۔ یہ میں نے نتیجہ خیز جملہ کہہ دیا، اگرچہ اس کے لیے مجھے تمہیدیں باندھنی ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہوں گی، اس ہی بات کو ذرا روشن کرنے کے لیے۔ تو پہلا سوال میرا، میں دوبارہ سوال کو دہرا رہا ہوں کہ عقل کا کیا مطلب ہے؟ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ عقل اور بہت ساری چیزوں کی طرح اپنے ضد سے پہچانی جائے گی۔ ہم رات کو اچھا پہچان سکیں گے جب دن سامنے آئے گا جی۔ ہم عالم کی قدر زیادہ اچھی کر پائیں گے جب کوئی جاہل سامنے آئے گا۔ یعنی ضد پہچانواتی ہے، معرفت کرواتی ہے اپنے ضد کی۔ یہ میرا بنایا ہوا کوئی قاعدہ نہیں ہے، ابھی میں نے گھڑا نہیں ہے، یہ قاعدہ مسلم قاعدہ ہے۔ یہ مسلم غیر مسلم کا بھی اس میں ایشو نہیں ہے۔ ہر دانشور اس قاعدے کے مطابق چیزوں کو پہچانتا ہے، اور اسے عربی میں محاورتاً کہا جاتا ہے تعرف الاشیاء بازدادہا، ضد کی جمع ازداد۔ اشیاء کو اس کی ضد کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے جی۔ میں آنکھوں کی قدر اس وقت کرنے لگتا ہوں جب میرے سامنے کوئی نابینا آتا ہے۔ میں اپنے سالم ہاتھ پیروں کی قدر اس وقت کرتا ہوں جب میرے سامنے کوئی اپاہج نظر آتا ہے۔ تو مجھے اس کی معرفت، ہاتھ پیروں کی معرفت جب ہونے لگتی ہے، جب میں اسے پہچاننے لگتا ہوں جب سامنے میرے ایسا کوئی بندہ آ جائے کہ جس کے پاس ہاتھ پیر سالم نہ ہوا۔ ایسا ہی ہے، ایسے ہی یہی قاعدہ عقل کی پہچاننے کا بھی ہے۔ عقل کو پہچاننے کے لیے کون سی چیز کو پہچاننا ہے؟ ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے علم، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جہل۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم کی ضد جہل ہے، علم کی ضد جہالت ہے، جبکہ یہ غلط فیصلہ ہے۔ علم کی ضد جہالت نہیں ہے، بلکہ جہالت کی ضد عقل ہے اور عقل کی ضد جہالت ہے۔ علم تو ایک مظروف کو کہتے ہیں جو مختلف ہو سکتا ہے، مختلف موضوعات کا ہو سکتا ہے، مختلف شناختوں کا ہو سکتا ہے۔ عقل ایک ظرف ہے، تھوڑا سا آج اگر توجہ آپ کی زیادہ ہو جائے، عقل ایک ظرف ہے، کٹورا ہے، ایک گلاس ہے، ایک یہ بوتل ہے۔ عقل ایک ظرف ہے، اس میں اترنے والی شے کو علم کہتے ہیں۔ لہذا اب عقل کی ضد جو ہے وہ جہالت ہوگی، علم کی ضد جہالت نہیں ہے، بلکہ علم کی ضد ہے سفاہت۔ توجہ چاہوں گا، جیسے عقل کی ضد جہل ہے، جہل کی ضد عقل ہے، ایسے ہی علم کی ضد جہالت نہیں ہے، علم کی ضد سفاہت ہے۔ سفاہت عربی زبان کا لفظ ہے جسے میں اگر اپنی زبان میں کہوں تو بے وقوفی۔ علم کی ضد ہے بے وقوفی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ بھئی آپ ایسے اگر آہستہ سے صلوات پڑھیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے یہ مضمون بدل دینا چاہیے۔ آپ ذرا مضبوط سی صلوات پڑھیں گے نا تو مجھے لگے گا آپ کی دلچسپی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں پھر ذرا جلدی سے تکرار کر رہا ہوں، علم کی ضد جہل نہیں ہے، علم کی ضد سفاہت ہے، جسے ہم اپنی زبان میں مثلاً بے وقوفی کہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب میں ایک لفظ یہیں پر ہی کہہ دوں، اگر آپ کو کوئی پڑھا لکھا بے وقوف نظر آئے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑھا لکھا بے وقوف ہو جی، تو کیا کہیں گے اسے؟ وہ پڑھا لکھا ہے یا بے وقوف ہے؟ یہیں پر ایک جملہ اور لے لیجئے، اس پہ کچھ رکھوا دیجئے، یہیں پر ایک جملہ اور لے لیجئے۔
ایک اور ہدیہ لے لیجئے مجھ سے، میں تو یہی ہدیہ دے سکتا ہوں بھائی آپ کو. کچھ رکھ دو اس کے اوپر. صلوات. پھر مجھے شک ہو رہا ہے کہ مجھے یہ مضمون بدلنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کی عنایت میں پہلی منزل بیان کے اوپر ہوں اور آپ کی توجہات مجھے اور چاہیے. تھوڑا تھوڑا سا آگے آنے کی اور زحمت فرمائیں. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں. اوپر آ جائیں گے آپ. اچھو متھے اچھو متھے اچھو. ایک اور صلوات پڑھیں. اگر میں آج دیکھوں گا کسی کو مجھے دیکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو کل ایک زینہ اور اوپر بیٹھ جاؤں گا تاکہ پرویز بھائی ماشاءاللہ امام بار کا بڑا ہو گیا ہے اور کام بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ بھی جیسے جیسے مظروف بڑھ رہا ہے آپ ظرف بڑا کر رہے ہیں. جیسے جیسے سننے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں آپ بھی اسے بڑا کرتے چلے جا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ اللہ آپ کے دوستوں کے رزق میں اضافہ فرمائے. توفیقات میں اضافے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. اب میں نے ایک جملہ کہا ہے اور یہ خون جگر کے مضامین ہیں جن کو بیان کرنا بھی ہر ایک کے میں ایک کوشش کر رہا ہوں طالب علم ہوں. یہ جو میں نے کہا نا کہ اگر علم پڑھا لکھا بے وقوف، یعنی پڑھا لکھا تو اتنا ہے کہ وہ بعض اوقات پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہوتا ہے مگر بے وقوفی کے کام ایسے کر رہا ہوتا ہے، فیصلے ایسے غلط لے رہا ہوتا ہے جو دلیل ہوتی ہے کہ یہ بے وقوف ہے بہت پڑھا لکھا مگر بے وقوف ہے. تو وہ کون سی چیز ہے جو پڑھے لکھے کو بے وقوف بناتی ہے؟ وہ علم جو ابھی کان سے زبان تک ہو کر گزر گیا وہ علم نہیں ہے. یہ بظاہر پی ایچ ڈی ہے، شاید ڈبل پی ایچ ڈی ہے، مگر یہ بے وقوف اس لیے ہے کہ اس کا علم اس کے کان میں آیا اور زبان سے نکل گیا. جس کا علم کان سے جا کر دل میں اتر آئے وہ علم نور بن جاتا ہے. اور جو علم نور بن جائے وہ بے وقوفی کرنے کا موقع بے وقوفی کے لیے آمادہ نہیں کرتی اور بے وقوف ہو بھی نہیں سکتا. پھر وہ فیصلے وہ لیتا ہے جس کو حکمت کہا جاتا ہے. لہٰذا میرے معصوم فرماتے ہیں العلم نور. علم، اچھا یہی میں ایک جملہ کہہ دوں، کیسے طے کریں کہ یہ علم بھی ہے یا نہیں کہ جس کو اس نے ڈگری کی صورت میں حاصل کر لیا ہے؟ یہ ڈبل پی ایچ ڈی ہو گیا، یہ عالم بھی ہے یا نہیں، یہ دانشور بھی ہے، یہ علم بھی ہے اس کے پاس سے نہیں ہے، یہ تو پروفیسر ہے، یہ تو پڑھاتا ہے، اس نے تو 4 کتابیں لکھی ہیں مگر فیصلے غلط کرتا ہے. اس کی زبان پر حکمت نہیں آتی، اس کی سوچ میں حکمت نہیں آتی، اس کے فیصلوں میں حکمت نہیں آتی، یہ اکثر غلط فیصلے کر رہا ہوتا ہے. پڑھا لکھا بہت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے علم ضرور حاصل کیا ہے مگر اس کا علم کان سے آ کر زبان سے نکل گیا، اس کا علم دل میں نہیں اترا. اور معصوم فرماتے ہیں علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. تو علم کی جگہ دماغ نہیں ہے، دل ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جنہوں نے اپنے علم کو اپنے دل میں اتارا ہے. بھائی بچوں جوانوں اب آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اسے نوکری مل جائے تو سمجھے کہ اس نے کان سے سن کر زبان سے نکالنے والا علم لیا ہے، جو نور ہے وہ نہیں لیا. تم اس لیے پڑھ رہے تھے کہ تم نوکری مل جائے، یا اس لیے پڑھ رہے تھے کہ تمہیں شعور مل جائے، تم اچھے انسان بن جاؤ، تم مضبوط اعصاب کے انسان بن جاؤ. تمہیں بظاہر نوکری نہیں ملی مگر ان نوکریاں رکھنے والوں سے زیادہ سمجھدار ہو. طے کیا جائے کہ علم کا کام ہمیں نوکری کروانا ہے یا سرداری کروانا ہے. اگر علم سرداری کروا رہا ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل. بھائی توجہ بڑھائیے گا. اگر علم سردار بنا رہا ہے تو سمجھیں وہ علم ہے، اور اگر علم ہمیں نوکر بنا رہا ہے، علم ہمیں کسی کا ماتحت بنا رہا ہے. لہٰذا یہ بات میں کئی سال پہلے بھی
اپنی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں اور پھر آج یہ جگہ آئی ہے تو میں ایک تکرار کروں، اللہ نے ہمیں غلام بننے کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں سردار بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر 17ویں گریڈ سے لے کر 22ویں گریڈ کے افسر بن سکتے ہو تو نوکری کرو، اور اگر یہ گریڈ نہیں لے سکتے اور اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے ہو اپنی قابلیت کی بنیاد پر، پرچی کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر نہیں، قابلیت کی بنیاد پر اگر ان ڈگریوں ان مقامات تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم نوکری تلاش کریں۔ میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں۔ اور اگر قابلیت کی بنیاد پر ہم ان منصبوں تک نہیں پہنچ سکتے تو نوکری نہ کریں، کاروبار کریں۔ کاروبار کی طرف جائے میری قوم کا بچہ، ہمارے پاکستانی کاروبار کی طرف جائیں۔ جتنا اچھا، پھر ضروری تو نہیں ہے کہ یہ تو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں نا، تو پھر آپ خود غور کریں گے، خود سوچیں گے، خود دیکھیں گے کہ آپ کو کون سے کاروبار کی طرف جانا ہے، کون سا کاروبار آپ کے مزاج اور آپ کے ماحول کے مطابق ہے، آپ کی کون سے کاروبار کے اندر صلاحیتیں اجاگر ہو سکتی ہیں۔ یہ نہیں کہ کاروبار کی طرف جائے تو بس جو سامنے آیا وہ کاروبار شروع کر دیا جس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں تھا۔ ایسا نہیں کرنا۔ ہمیں اللہ نے سردار بننے کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، مولا علی فرما رہے ہیں، علی والے تو ویسے ہی سردار ہوتے ہیں۔ علی نے، میرے مولا فرماتے ہیں لا تجعل نفسک، حدیث ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، مولا علی کا فرمان آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، لا تجعل نفسک عبدا لغیرک، اے میرے چاہنے والے اپنے آپ کو کسی غیر کا بندہ نہ بنا۔ بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ اگر میری بات آپ کو پہنچ رہی ہے تو۔ اے میرے چاہنے والو لا تجعل نفسک عبدا لغیرک، اپنے غیر کا اپنے آپ کو غلام نہ بنا، بندہ نہ بنا، بل فقط خلق اللہ وجعلک اللہ حرا، اللہ نے تجھے حر بنایا ہے، غلام نہیں بنایا۔ آزاد مرد، آزاد منش، خود سے سوچنے والا۔ کیا فرق ہے بھائی غلام میں اور آزاد میں؟ جو خود سے نہ سوچتا ہو وہ غلام ہے۔ بہت سو کے تو بدن غلام ہوتے ہیں اور کچھ کے ذہن غلام ہوتے ہیں۔ جن کے ذہن غلام ہوں وہ علی والا نہیں ہو سکتا جی۔ اور جب ذہن آزاد ہو جائے تو وہ تو بدن خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا بدن آزاد ہے اس کا ذہن بھی آزاد ہو، مگر یہ ضروری ہے جس کا ذہن آزاد ہے اس کا بدن آزاد ہے۔ ذہن اگر آزاد ہو جائے گا بدن خود ہی آزاد ہو جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا بدن آزاد ہے اس کا ذہن بھی آزاد ہو۔ لہذا ہمیں علم جو نور ہے اس کی تلاش ہے۔ عقل، میں نے ایک جملہ کہا آپ سے اور آپ کا ممنون ہوں کہ آپ مجھے غور سے سن رہے ہیں۔ یہ خالصتاً فلسفی گفتگو اور خالصتاً مدرسے کی گفتگو آپ سن رہے ہیں۔ عقل، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ایک ظرف ہے۔ بھائی مصطفیٰ میں نے غلط تو نہیں کیا انہیں اوپر بلا کے؟ جی، عقل میں نے عرض کیا کہ ایک ظرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ظرف بھی تو مختلف ہے۔ ایک ٹپ ہے، ایک مثال کے طور پر ڈرم ہے، ایک بڑی ٹنکی ہے، ایک تالاب ہے جی، وہ بھی تو ظرف ہے۔ ایک نہر ہے، بہرحال وہ اس کے بھی تو حدود ہے نا، حدود ہے تو وہ بھی ظرف ہے۔ حتی سمندر ہے، وہ بھی تو ایک محدود ہے نا۔ وہ جو گلاس میں چند گھونٹ پانی ہے اور وہ جو سمندر میں پانی ہے، دونوں میں فاصلہ بہت ہے، مگر محدود وہ بھی ہے، محدود یہ بھی ہے جی۔ یہ جو ظرف ہے نا، ظرف ہے تو محدود ہے جی۔ سمندر بھی ہے تب بھی محدود ہے۔ تو یہ جو ظرف ہے پر ہو جاتا ہے، اس میں ایک پاؤ پانی آئے گا زیادہ سے زیادہ جو گلاس سامنے رکھا ہوا ہے جی۔ پریکٹیکل تو نہیں کروا کے دکھاؤں گا مگر دکھائیے، یہ جو مثلا اس میں زیادہ ایک پاؤ پانی آئے گا، ایسا ہی ہے۔ اور سرائی ہے جیسے، اس کے اندر ممکن ہے کہ 2-3 کلو پانی آ جائے، اس میں کتنا آئے گا؟ ایک پاؤ پانی آ جائے گا زیادہ۔ ایک حد ہے اس کی۔ سمندر میں کتنا پانی آ رہا ہے؟ تو ظرف کے پیمانے بھی مختلف ہیں۔ یہ پر ہو جائے گا ایک پاؤ کے بعد، اور جیسے ہی پر ہوگا تو یہ چھلکنے لگے گا، اس کا پانی اس کا باہر آنے لگے گا، ظرف پر ہو گیا ہے۔ ایسا ہی ہے عقل، وہ واحد ظرف ہے جو مظروف کے ڈالنے سے پھیلتا چلا جاتا۔ بڑی عنایت، صلوات پڑھ لیں،
صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ تو محدود ہو جائے گا. لہذا مجھے اچھا کیا اس عقل کے اندر ظرف، یہ عقل ظرف، اس میں جو مظروف ہے وہ کیا ڈلے گا؟ مظروف ہے علم. ظرف ہے عقل، مظروف ہے علم. جتنا میں علم بڑھاتا چلا جاؤں گا اتنا ہی یہ ظرف بڑا ہوتا چلا جائے گا. یہ جملے میرے مولا علی کے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ العقل وعاء. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. شاید سرائکی یا سندھی میں ویا کہتے ہیں، ویا کہتے ہیں نا. کس کو یعنی نہیں ویا آیو ویو ویا نہیں، ظرف کو کہتے ہیں نا ظرف کو. مجھے تھا ذہن میں کہ تھوڑی بہت سندھی آتی ہے مجھے، تو مجھے تھا کہ یہ ہے، یہ ہماری زبان میں بھی ہے. عربی میں بھی ویا کہتے ہیں ظرف کو. ویا، واو عین الف حمزہ، ویا. مولا فرماتے ہیں العقل وعاء. عقل ایک ظرف ہے جو مظروف کے ڈالنے سے بڑھ جاتا ہے. اگر میں اپنی عقل کو زیادہ کرنا چاہتا ہوں، میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، اگر ہم اپنی عقل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، تو علم کا مظروف ڈالنا پڑے گا. جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی عقل بڑھتی چلی جائے گی. ہمیں اپنی عقل بڑھانی ہے. کیا کریں کہ عقل بڑھے؟ اور ادھر اللہ نے، میں آیت کے اوپر ہی ہوں، میں اپنے مضمون پر ہوں، ادھر اللہ کہہ رہا ہے کیفا مالکم کیفا تحکمون. کیا ہو گیا تمہیں، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یہ جو غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کی عقل کام نہیں کر رہی. عقل کام کرے گی تو صحیح فیصلے کریں گے. اور عقل کام کب کرتی ہے؟ عقل زیادہ سے زیادہ اچھا کام کرے گی جتنی معلومات بڑھے گی. جن کے ہم معلومات کا ذخیرہ زیادہ ہوتا ہے ان کے عقل زیادہ مضبوط ہوتی ہے. جن کی عقل زیادہ مضبوط ہوتی ہے ان کے فیصلے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. بات واضح ہو گئی؟ عقل کی قسمیں بتا دوں؟ سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ عقل کی 4 قسمیں ہیں. صلوات پڑھیں تو میں بتاؤں. اب بھائی اب تو آپ برداشت فرمائیے، میں یہ مضمون لے بیٹھا ہوں. عقل کی پہلی قسم ہے عقل حیولانی. عقل حیولانی. تھوڑا سبق دہرا دو بھائی میرے بچوں. ہے دو ششمی، یا واو لام الف نون چھوٹی ہے. حیولانی. حیولہ کہتے ہیں، حیولہ دور سے ایک حیولہ کون ہے؟ جانور ہے، انسان ہے، گاڑی ہے، کوئی ٹرک کھڑا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی رکا ہوا ہے. ایک حیولہ، ہماری زبان میں بھی حیولہ بولتے ہیں جی. عقل حیولانی عقل کی پہلی کلاس ہے، عقل کا پہلا درجہ ہے. اور یہ جو عقل کا پہلا درجہ عقل حیولانی ہے، یعنی ایک چیز ہے جو عقل کی آغاز اور ابتدا اور شروعات ہے. معمولاً چھوٹے بچوں کی جو عقل ہوتی ہے، 1 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، ان کی جو عقل ہوتی ہے وہ عقل حیولانی کہلاتی ہے. یعنی انہیں پتہ ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، انہیں احساس ہے کہ کچھ ہے، اس سے زیادہ انہیں کچھ نہیں پتا. اب یہ عقل حیولانی سے جب عقل بڑھنا شروع ہوتی ہے تو پھر یہ عقل بالفعل میں تبدیل ہوتی ہے. عقل بالفعل، عقل جب کام کرنا شروع کرے. اور عقل کام کرنا جب کب شروع کرتی ہے؟ مثلا بچے کو کہا جا رہا تھا کہ انگیٹھی کو ہاتھ لگاؤ گے تو آگ سے تمہارا ہاتھ جل جائے گا، اس انگیٹھی سے تمہارا ہاتھ جل جائے گا. یہ جو ہیٹر جل رہا ہے اس سے ہاتھ تمہارا جل جائے گا. یہ اس کی عقل میں تھا کہ جلنا کچھ ہے، کوئی جلنے کی چیز ہوتی ہے. جلنا اب کیا جلنا کیا ہے؟ لیکن جیسے اس کا ہاتھ لگے گا اسے پتہ چلے گا یہ عقل بالفعل. عقل نے فعل انجام دیا. عقل نے جیسے ہی فعل انجام دیا تو اسے پتہ چلا کہ جلنا یہ ہوتا ہے. اس سے پہلے صرف اس نے سنا تھا کہ عقل جلنے کو کہتے ہیں، جلنا کچھ ہے، مگر اور اس کی عقل میں آیا تھا کہ جلنا کچھ ہے،
مگر جیسے ہی جلا تو پتہ چلا اب یہ فعل میں تبدیل ہو گیا. یہ عقل بالفعل کہلاتا ہے. صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں. پھر اس کے بعد والا درجہ جو ہے وہ ہے عقل بالملکہ. اتنے فعل، اتنے تجربے، اتنا علم اس کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کر بھی بیٹھا ہوا ہو، سوتے ہوئے بھی جھنجھوڑ کر پوچھیں آپ کو تو صحیح جواب دے گا. اتنا یہ تجربہ کر چکا ہوتا ہے. اس کی عقل اتنی کار فرما اور اتنی کارگر ہو جاتی ہے، اتنے یہ فیصلے کر چکا ہوتا ہے کہ اسے اگر ہلا کر پوچھے نا تو یہ جواب دے گا کہ یہ بات اس کا حل ہے. یہ سوتا ہوا بھی جواب دے گا تو صحیح جواب دے گا. یہ عقل بالملکہ ہے. مگر عزیزو یہ تینوں عقلیں ہمارے ہاں ہیں. یعنی ہم کمال کے عاقل ہو جائیں، کمال کے عقیل ہو جائیں، کمال کے سمجھدار اور بافہم ہو جائیں، تب بھی عقل بالملکہ سے آگے نہیں جائیں گے. لیکن جو کہہ دے وہی عقل ہو اسے عقل بالمستفاد کہا جاتا ہے. یعنی اس کے فیصلے ہی اب عقل کے اصول بن جائیں گے. وہ کون ہے؟ وہ ائمہ کی عقل ہے. وہ نبی مکرم مولا علی، ائمہ اہل بیت کی جو عقل کا مقام ہے وہ عقل بالمستفاد ہے. توجہ ہے؟ اور ہماری جو عقل جا کے ٹھہر جاتی ہے وہ عقل بالملکہ تک جا کے ٹھہر جاتی ہے. عقل بالملکہ والی عقل بھی کہیں نہ کہیں غلط فیصلے لے لیتی ہے. ٹھیک ہے کہ وہ زیادہ تر صحیح فیصلے لیتی ہے، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ فیصلے غلط لے لیتی ہے. مگر جس کا فیصلہ کبھی غلط نہ ہوتا ہو، جس کے فیصلوں پر عصمت کا پہرا ہو، جو اگر کبھی کسی کے کہنے پر کوئی بات سوچنے بھی لگے تو فرشتہ نازل ہو کر کہتا ہے اے میرے مصطفیٰ اللہ تو یہ چاہتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. وہ عقل بالمستفاد، اس سے اونچی عقل نہیں ہے کسی کی. تو عزیزو فیصلے وہ کرے گا، بہتر فیصلے وہ کرے گا کہ جس کی عقل صحیح کام کرتی ہو. اللہ قرآن مجید میں پوچھتا ہے حل فیکم رجل رشید، کیا تمہارے درمیان کوئی سمجھدار ہے؟ کیسا جھٹکا ہے؟ کیا تمہارے درمیان کوئی سمجھدار ہے؟ تم کیسے فیصلے لے رہے ہو؟ پوری قوم ہی کیا ایک جیسا فیصلہ، غلط فیصلہ لے رہی، لاکھوں لوگ ایک غلط فیصلہ لے رہے ہیں. کوئی تمہارے درمیان ہے؟ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ بعض اوقات قریب 100%، یعنی 99% میں بھی آپ 1% کے بھی 99% لگا لیجئے، قریب 100% ایک فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں اور سب اس پر ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے جو اس سے ہٹ کر سوچ رہا ہو. مگر ایک مرتبہ ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز انسان کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے، اور وہ ایک مرتبہ جب ضمیر کی آواز اٹھنے لگتی ہے تو وہی 100% اپنی رائے بدلنا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا میرے بچوں میں اس جملے کے بعد ایک جملہ کہوں گا، ساری چیزیں ہوں اور توفیق نہ ہو. یہ جو اللہ کی طرف سے مدد ہے نا، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل. یہ بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے. انسان بہت بڑی تعداد میں ہیں جو ایک بات پر اتفاق کر لیتے ہیں اور سب کہتے ہیں یہی بات صحیح ہے، لیکن پھر کسی کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے اور اس آواز کے مطابق وہ بولتا ہے اور وہ صرف بولنے والا سب کو تبدیل کر دیتا ہے. توجہ چاہوں گا، یہ میرے اور آپ کے لیے تو ہے، مگر ہم تو اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پورا عرب ایک بات کر رہا تھا، عبداللہ کا بیٹا ایک اور بات کر رہا تھا. اور آپ اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخصیت نے ایک بات کی اور آج ساری دنیا وہی بات کر رہی ہے. یعنی واحد تاریخ بشریت کی شخصیت ہے جنہیں ہم خاتم الانبیاء کہتے ہیں، جنہیں نبی آخر کہتے ہیں، کہ انہوں نے ایک اکیلے نے کھڑے ہو کر بات کی اور اب ساری دنیا وہی کہہ رہی ہے جو عبداللہ کا بیٹا کہہ رہا تھا. تو یہ نا امیدی، پریشان ہونا کہ کیسے ٹھیک ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہم اپنے گھر کا حالات، اپنے علاقے کے حالات کیسے ٹھیک کریں گے، یہ نا امیدی اچھی بات نہیں ہے. جیسے اس دور میں مصطفیٰ سرکار آئے ایسے ہی مہدی بھی آنے والے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
مجھے اجازت دیں کہ کل میں اپنے مضمون کو اور بہتر دوسرے زاویے میں اور دوسرے مرحلے میں داخل کروں۔ اللہ ہمیں حق تک لے جانا چاہتا ہے، اور حق تک پہنچنے کے لیے عقل کا استعمال بہت ضروری ہے۔ جتنی عقل چلنے لگے گی، کار فرما ہوگی، استعمال میں آئے گی، اتنی ہم بات زیادہ اچھی سمجھ پائیں گے۔ اور عقل کو بیدار کرنے کے جو رستے اپنائے ہیں، ان میں سے ایک رستہ کربلا ہے۔ کربلا اللہ کا منصوبہ ہے، کربلا حادثہ نہیں ہے، کربلا کوئی اتفاق نہیں ہے، کربلا خود بخود ہو جانے والا اور اچانک ہو جانے والا واقعہ نہیں ہے۔ کربلا ایک منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کا منصوبہ گر خود اللہ ہے۔ اللہ نے یہ منصوبہ بنایا ہے۔ یہ واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے بھی منایا جاتا تھا، حضرت آدم سے لے کر سرکار امام حسن تک، اور پھر امام حسین کے وقت میں جب یہ واقعہ سامنے آیا تو پھر اب آج تک اور ہمیشہ قیامت تک یہ واقعہ دہرایا جائے گا۔ واحد واقعہ ہے جسے حضرت آدم نے بھی دہرایا ہے۔ 12 نبیوں کے واقعات، 12 نبیوں کے واقعات میرے ذہن میں ہیں کہ وہ کربلا سے گزرے، ان کے گھوڑے کا پیر مڑا وہ گرے، کبھی اونٹ کا پیر مڑا وہ گرے، کبھی وہ اتر کر وہاں پر چل رہے تھے کہ پیر ایک مرتبہ کو ٹھوکر لگی، وہ گرے اور ان کا سر جا کے ایک پتھر پہ لگا، ان کا گھٹنا زخمی ہو گیا، ان کا سر زخمی ہو گیا، ان کے بدن سے چند قطرے خون کے نکلے، تو پھر مصلی بچھا کے اللہ سے مناجات کی کہ یا اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ تو آواز آئی کہ نہیں، تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، یہ کربلا ہے۔ یہاں آخری نبی کا نواسہ حسین بے دردی کے ساتھ مارا جائے گا، ہم تمہارا خون اس کے خون کے ساتھ ملا رہے ہیں، تاکہ سارے ہادیان برحق اس کربلا کو پہچانے کہ یہ کیا جگہ ہے۔ واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے منایا جاتا تھا۔ یہ علی بحث تو پرانی ہو گئی، ختم ہو گئی، بہت ہم نے بھی اس پہ توانائیاں لگا دیں کہ کسی کو جواب دینا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، جو زندہ ہے اس کے کو روتے نہیں ہیں، جو زندہ ہو اس کا غم نہیں مناتے، جی زندہ کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، وہ تو ہے تو، اور کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے اس لیے ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی۔ یہ پرانی ہو گئی باتیں، فضول کی باتیں ہیں۔ جی نبی مکرم نے، امام حسین ابھی پہلے دن کے ہیں، ظاہری طور پر ابھی ولادت ہوئی ہے میرے مولا کی، آغوش میں لے کے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ سارا ماحول گریہ کرنے لگا۔ حتیٰ یہ روایت ملتی ہے کہ جب لا کر دیا نا نبی کی گود میں امام حسین کو، تو آپ نے جو کپڑا لپٹا ہوا تھا امام حسین پر، بچے کو لپیٹ کے دیتے ہیں نا، جو نونہال بچے پر کپڑا لپٹا ہوا تھا، بی بی مولا کے اوپر جو کپڑا لپٹا ہوا تھا، اس کپڑے کو کھولنا شروع کیا، اور کھول کر پہلے ہاتھ پیر دیکھے، پھر ہاتھ دیکھے، سینہ دیکھا، چہرہ دیکھا، گلا دیکھا، پھر ایسے الٹا کر کے پشت آپ کی کمر دیکھی، پھر آپ کو پیار کیا۔ تو جناب زہرا نے، بی بی نے آواز دے کر کہا بابا میرے بچے میں کوئی عیب ہے؟ اجرکم اللہ، بابا میرے بچے کو آپ ایسے دیکھ رہے ہیں، میرے حسین میں کوئی نقص ہے؟ فرمایا نہیں، جو کمال تیرے بچے میں ہے ایسا تو کسی کے بچے میں نہیں ہے۔ اے فاطمہ تمہارے بچے میں کوئی نقص نہیں ہے، ابھی ابھی مجھے جبریل نے بتایا یہی تو حسین ہے جسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، جسے کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا جائے گا، جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ بس پہنچ گئے نا آپ کربلا، چلیے ذرا کربلا کچھ دیر کے لیے اپنے تصورات کو لے چلیے، اللہ آپ کے بدن کو بھی بار بار کربلا لے جائے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے جسے کربلا کی زیارت کہا جاتا ہے۔ سلام ہو اس بی بی پر جو ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی کہ بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ عرب کا دستور یہ تھا، ہاں عزادارو، عرب کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی عرب خاتون گھر سے باہر نکل کر کھڑی ہو جائے اور دونوں ہاتھ سر پہ رکھ دے تو گزرنے والے سمجھتے تھے کہ اس کی کوئی حاجت ہے، یہ کوئی ہم سے مدد مانگنا چاہ رہی ہے۔ سنیں گے جب امام حسین کو ذبح کیا جانے لگا، جناب زینب نے 10 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا، مگر اس مجمع میں کوئی غیرت، عرب کی غیرت رکھنے والا بھی نہیں تھا جو بڑھ کر پوچھتا کہ علی کی بیٹی کو کیا چاہیے،
اور جب کسی نے کچھ نہیں پوچھا تو پھر خود آواز دی، دیکھ رہے ہو میرا بھائی مارا جا رہا ہے۔ کوئی اتنے بڑے مجمع میں نہیں ہے جو نبی کے نواسے کو بچائے، مگر جناب زینب کی فریاد پر لوگ منہ موڑ کر تو جانے لگے، مگر امام حسین کی حمایت کے لیے کوئی آگے نہیں آیا۔ اور پھر جب امام حسین کے گلے پر گلو اقدس پر خنجر چلنے لگا نا، سخت جملے کہہ رہا ہوں عزادارو، شمر نے پہلے تو یہ کیا کہ امام حسین کو پش بے زمین کیا، وَشِمْرٌ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، اور شمر امام کے سینے پر۔ مجھے پورا جملہ مت کہنے دیں نا، مجھے نہ کہلوائیں پورا جملہ، جو عربی مقتل میں لکھا ہوا ہے نا کہ شمرٌ جالسٌ علی صدرہ، شمر امام حسین کے جس سینے پہ نبی بوسہ دیتے تھے، جس سینے کو اپنے سینے سے لگاتے تھے، تجرکم اللہ، وَأَخَذَ بِلَحْيَتِهِ، اور اپنے ہاتھ میں امام کی داڑھی۔ میں کیسے ترجمہ کروں گا؟ وَوَكَزَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ، اور ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا جو امام حسین کے رخسار پر گیا، جس رخسار پر نبی بوسہ دیتے تھے، شمر ایسی توہینیں کر رہا تھا۔ اب میں رونے والوں سے پوچھوں کہ سکینہ دیکھ رہی تھی یا نہیں؟ اب میں ماتمیوں سے پوچھوں کہ جناب زینب کا کیا حال ہو رہا تھا؟ اور وہ بیٹا جو بیماری کی کیفیت میں بستر پر ہے، اس پر کیا گزرے گی جب اسے پتا چلے گا؟ یہ کیفیت ہے کربلا کے میدان میں۔ اور پھر جب امام حسین سجدے کی حالت میں آئے اور اس نے گردن کی پشت سے، امام کے گلے کی پشت گردن سے خنجر چلانا شروع کیا، تو ابھی خنجر یہ نکال کر آگے بڑھا تھا کہ ایک شخص کی آواز آئی، اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ اس لیے کہ امام کے بدن مبارک سے خون بہت بہہ رہا تھا، تو اس نے مڑ کر دیکھا اسی سپاہی کی طرف اور کہا کیسے طے کروں ابھی حسین زندہ ہے؟ امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا، امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا۔ تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی، میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو حسین اٹھ کے بیٹھیں گے۔ اور جملہ اس نے کہا کہ حسین زمین کربلا پر ہیں اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ اپنی کوہنیوں پہ زور دینا شروع کیا، اپنا ایک ہاتھ بلند کیا کہ پہلے میرا گلا کاٹو۔ اب ایک مرتبہ شمر نے خنجر چلانا شروع کیا، میں بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، شمر نے خنجر چلانا شروع کیا۔ جب پہلی ضربت ماری نا تو امام کی آواز آئی بسم اللہ، دوسری ضربت پہ آواز آئی وباللہ، پھر آواز آئی وفی سبیل اللہ، پھر آواز آئی وعلی ملت رسول اللہ، پھر آواز آئی توب علیک انکا انت التواب الرحیم، اور سنیں گے آخری ضربت پہ کیا آواز آئی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کربلا کا میدان تھا، آواز آ رہی تھی انا للہ کی، زلزلہ آنے لگا، سیاندھی چلنے لگی۔ اب وہ جو بہن ٹیلے پہ کھڑی بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی، اس نے جب یہ منظر دیکھا تو خیمے کی طرف رخ کیا۔ امام سجاد بیماری کی حالت میں ہے، بازو ہلا کر کہا بیٹا اٹھو، بیٹا اٹھو، دیکھو زمین کربلا پر کیا گزر رہا ہے۔ فرمایا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو امام سجاد نے آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھوپھی اماں وہ نیزے کی انی پر بابا کا سر بلند ہو گیا، حجت خدا کو مار دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس شہر پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حاجات کی برابری، مریضوں کی شفایابی کے لیے بلند تر صلوات۔